بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جنہوں نے ہفتے کے دن اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ جمعۃ المبارک کو ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور محترم دن قرار دیا گیا ہے۔ اسے مومنین کی عید بھی کہا گیا ہے۔ اس روز مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، اور اس لیے یہ سنت ہے جس پر عمل کرنا باعث خیر و برکت اور ثواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے اسی دن کو عبادت کا دن قرار دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے لیے جمعے کے دن کو محترم قرار دیا تو وہ اڑ گئے اور ہفتے یعنی سنیچر کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے پر زور دینے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر انہیں ماننا تھا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی جس میں بنی اسرائیل سے اس معاملے میں مزید بحث و مباحثہ نہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کے دن کو جمعے کا متبادل بنا دیا ہے، اب وہ اس دن کی عظمت کا احترام کریں، اس کی حرمت قائم کریں۔ ہم ہفتے کے دن بنی اسرائیل پر خرید و فروخت، زراعت اور شکار حرام کرتے ہیں، اور یہ دن صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے مخصوص ہوگا۔ بنی اسرائیل طویل مدت تک ہفتے کی، جسے وہ یوم السبت یعنی عبادت کا دن کہتے تھے، عزت و حرمت کے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان پر قائم رہے، اور جن چیزوں اور باتوں کو اس دن حرام قرار دیا گیا تھا اس سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چل نکلے۔ شروع میں تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی نافرمانی چھپ چھپا کر ہوتی، مگر بعد میں سب کچھ کھلم کھلا ہونے لگا۔ انہیں نہ اللہ کا خوف رہا تھا نہ اس کے پیغمبر کا کوئی ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کا ایک طبقہ بحر القلزم کے کنارے آباد ہو گیا تھا۔ ساحل پر آباد ہونے کی وجہ سے انہوں نے ماہی گیری کا پیشہ اختیار کیا۔ یہ لوگ ہفتے میں 6 دن مچھلی کا شکار کرتے اور اس کی خرید و فروخت کرتے، جبکہ ہفتے کو عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے اور ان کے مختلف طریقوں سے امتحان لیا کرتا ہے، چنانچہ اس نے ان لوگوں کا بھی امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنیچر کے علاوہ ہفتے کے 6 دنوں میں سمندر کی مچھلیاں اس کی تہہ میں یا ساحل سے دور چلی جاتی اور لگتا کہ سمندر مچھلیوں سے خالی ہو گیا ہے، مگر ہفتے کے روز مچھلیوں کی اس قدر بہتات ہوتی اور وہ سطح سمندر پر اس طرح تیرتی پھرتی کہ جال اور کاٹنے کے بغیر خالی ہاتھ سے بآسانی پکڑا جا سکتا تھا۔ کچھ عرصے تو یہودی بنی اسرائیل صبر سے کام لیتے رہے، آخر کار رہ نہ سکے اور پہلے پہل چھپ چھپا کر پھر حیل و بہانوں سے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ بعض یہودیوں نے یہ ترکیب نکالی کہ جمعے کی شام کو بحر القلزم کے کنارے گڑھے کھود لیتے اور سمندر سے ان گڑھوں تک نالا پہنچا دیتے۔ سبت کے روز جب مچھلیوں کی بہتات ہوتی، وہ ان نالوں پر بنایا گیا بند توڑ دیتے۔ نالے میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں بھی گڑھوں میں پہنچ جاتی، جنہیں یہ لوگ اتوار کے روز گڑھوں سے نکال لیتے۔ کچھ یہودی یہ کرتے کہ جمعے کے روز پانی میں جال اور کانٹے ڈال آتے تاکہ ہفتے کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں، پھر وہ ہفتے کے روز جا کر یہ مچھلیاں نکال لاتے۔ اپنی ان حرکتوں پر وہ لوگ بہت خوش ہوتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ علماء حق اور اللہ کے نیک بندے انہیں ان حرکتوں سے روکتے تو وہ جواب دیتے، اللہ نے ہفتے کے روز شکار نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم اس دن شکار نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ہیلے بہانے تراشتے۔ انہیں بتانے والے تھک ہار کر خاموش بیٹھ جاتے، مگر انہیں یقین ہوتا جاتا تھا کہ ان یہودیوں کی یہ بدعمالیاں جاری رہیں تو ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ بنی اسرائیل کا یہ ہیلا ساز
گر وہ یوم سبت کے حوالے سے لاپرواہ ہوتا گیا اور حرمت کے احکام کو پامال کرتا رہا۔ آخر کار ایک روز حکم الہی ہوا، جس طرح تم نے میرے قانون کی شکل و صورت کو ہیل و بہانوں سے مسخ کیا ہے، اسی طرح تم لوگوں کی شکلیں اور صورتیں مسخ کر دی جائیں گی تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بندروں اور سوروں جیسے بنا دیے۔ نافرمان لوگوں میں جو جوان تھے ان کی شکلیں بندر جیسی ہو گئیں، جبکہ بوڑھے افراد کے چہرے سور کی شکل کے ہو گئے۔ اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر ثابت قدمی سے چلنے والے جو ان معتوب لوگوں کو سمجھانے اور اللہ سے ڈرانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے تھے، انہوں نے اس نافرمان گروہ سے ترک تعلق کر لیا۔ ملنا جلنا اور کھانا پینا، خرید و فروخت اور اپنے گھروں کے دروازے ان پر بند کر دیے تھے۔ اس لیے ان بد کرداروں پر عذاب نازل ہوا تو ان لوگوں کو بہت دیر تک خبر نہ ہوئی۔ بعد میں جب کچھ لوگ ان کی بستی میں گئے تو انسانوں کی بجائے وہاں ہر طرف بندر اور سور دکھائی دیے۔ ان میں سے کچھ بندر اور سور دوڑتے ہوئے ان لوگوں کی طرف آئے اور ان میں سے بعض لوگوں کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ وہ اشاروں سے اپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن حکیم میں اس واقعے سے متعلق تذکرہ سورہ بقرہ آیت 66 تا 65، سورۃ النساء آیت 154 تا 47، سورۃ المائدہ آیت 60، سورۃ الاعراف آیت 166 تا 163، سورۃ النحل آیت 164 میں کیا گیا۔ سبق: اللہ کے احکام کو اسی طرح ماننا اور ان پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں نے بتایا ہے۔ اپنی جانب سے کوئی تبدیلی یا من مانے معنی مطالب نکالنا نہ صرف سخت گناہ بلکہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔